آج ماہ سفر کا پہلا جمعہ کے دن یہ تین قرآن کی سورتیں پڑھ لو، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ تین سورتیں پڑھ لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ تین سورتیں ضرور پڑھ لینا۔ پورا سال آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ ماہ سفر پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ تین صورتیں پڑھ لی جائیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ اس دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے گا، پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ جو شخص کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر آج تک کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ تین صورتیں لازمی پڑھ لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں میں مسائل ہیں، آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ تین صورتیں ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ تین صورتیں پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ سفر کے پہلے جمعے کو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ اس وقت پڑھ لیا ہوتا۔ سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ تین صورتیں بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائیں گے۔ ماہ سفر کے مہینہ جو کہ محرم الحرام کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو گھر کے بچے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کے ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی۔ تمام کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی ہی قسمت والا ہوگا وہ شخص جو آج یہ عمل کرے گا، اور وہ شخص بڑا ہی بدقسمت اور بد نصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کے سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا۔ پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کا پہلا جمعہ آئے گا، تب تک وہ انتظار کرے گا، اور بہت سارے بدقسمت لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میں عرض کرتی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے۔ ماہ سفر کا پہلا جمعہ کا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجئے گا، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی گارڈ کر سکتا ہے، نہ میں، اور نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ کریم خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں،
حادثات ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتا گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اتنا رزق اتنی دولت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں اٹکے کام بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، اگر آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے مجرب وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رسا ہے، بڑی قوت والا، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد و تعاون کی حاجت نہیں۔ گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، دینوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ دنیاوی رزق و اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہر دیکھتے رہتے ہیں، کسی پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے، اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں، اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے کے انسان کے ساتھ کرتے ہو، اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسرے کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے تو تمہیں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و کرام کی بارش ظاہراً تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیات کار فرما ہے، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و کرام سے نوازا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر بھی مغمون ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رزق اور دنیاوی اور آخری نعمتوں کے حصول کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دینوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔
آپ لوگ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ۔ ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آج اللہ سے رزق مانگ لو، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لو، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے کا یا بچی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن جو چاہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا کہارو کو پڑھنا ہے۔ یا کہار رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نیا کام شروع کیا تو نقصان نہ ہو جائے، تو وہ لوگ آج سفر کے پہلے جمعہ کے دن یا کہار کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جو کچھ کرنا ہے کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہی ہوں۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کہارو کو پڑھنا ہے۔ یا کہار پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، تو جنات کے تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا کہار رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یا کہارو کو پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر کے پہلے جمعہ کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا کہارو ایک بار ہو گیا، یا کہارو 2 بار ہو گیا، یا کہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کہارو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ ماہ سفر کے آغاز ہوتے ہی یا کہار 11 بار پڑھ لے تو پورا مہینہ رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا مہینہ سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ انشاءاللہ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یا کہارو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ کام، وہ وظیفہ قرآنی صورتوں کا وظیفہ ہے۔
آپ نے ماہ سفر کا آغاز سورۃ فاتحہ پڑھ کر کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں۔ اب آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان اس سورۃ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 صورتیں پڑھ لی جائیں گی، وہ گھر اسی سال انشاءاللہ دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بے حد آزمودہ ہے، لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ سفر کا مہینہ نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے پاک ہے۔ صرف ماہ سفر کے آغاز میں یہ 3 صورتیں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ کریم آپ کی 7 حاجات کو انشاءاللہ پورا فرما دیں گے۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد 7 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد 7 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار سورۃ کوثر سماعت فرما لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جو ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر یا حفیظو یا سلام کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یا حفیظو یا سلام کو پڑھے لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو جنات کا عمل کروائیں گے، واپس اسی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کی رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آسیب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پھر سے درود پاک پڑھیں گے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب ایک بار پھر ملاحظہ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 21 بار یا حفیظ یا سلام پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ سفر کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے
اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھ سمیت سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔